السلام علیکم دوستو، جب بھی کسی علاقے میں کوئی طوفان آتا ہے، مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، تو ہم سب کی طرف سے ایک ہی آواز جو گونج رہی ہوتی ہے کہ یہ مکافات عمل کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہمیں اس پہ استغفار کرنی چاہیے، ہمیں اس پہ جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو یقیناً یہ اس کا ایک اسپیکٹ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو طوفان آیا ہے، یہ جو زلزلہ آیا ہے، یہ جو اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئی ہے، اس کا ایک اسپیکٹ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی مکافات عمل کا نتیجہ ہو۔ لیکن کیا صرف اس کو یہی قرار دے دینا کہ یہ گناہوں کی سزا ہے، یہ مکافات عمل کا نتیجہ ہے، یہ میرے خیال میں درست بات نہیں ہے۔ ایک تو وہ اس وقت مصیبت میں، وہ علاقے کے لوگ مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں، طوفان میں گھرے ہوتے ہیں، جسمانی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اوپر سے ہم یہ جو ہے وہ ہر طرف سے، میڈیا کی طرف سے، واعظین کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ یہ تو ان کی گناہوں کی سزا ہے، یہ تو ان کے مکافات عمل کا نتیجہ ہے۔ تو یقیناً وہ جہاں جسمانی طور پہ پریشان ہیں اور تکلیفوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہاں وہ ذہنی طور پہ بھی بہت جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس علاقے کے لوگ نہ صرف جسمانی طور پہ بلکہ ذہنی طور پہ بھی طرح طرح کی نفسیاتی بیماریوں اور عارضوں کا شکار جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ جو ہے وہ اپنا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں تعلیم کے سلسلے میں اسلام آباد آیا تو میرے دوست ڈاکٹر افتخار احمد صاحب مرحوم نے میری ملاقات ڈاکٹر امجد صاحب سے کروائی۔ بہت ہی شاندار ایکڈیمک کیریئر تھا ڈاکٹر امجد کا، اور انہوں نے راولپنڈی میڈیکل کالج سے MBBS کا امتحان پاس کیا، اور جب وہ ہمارے پاس ہی رہنے لگ گئے تو اکثر ان کے ساتھ جو ہے وہ علمی مباحثیں اور علمی گفتگو جو ہے وہ ہوا کرتی تھی۔ تو ان کی گفتگو سے، ان کے ساتھ رہتے ہوئے پھر ہمیں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب صرف جو ہے وہ MBBS ڈاکٹر نہیں ہیں، بلکہ دنیا بھر کے جتنے بھی علوم ہیں یا دنیا بھر کے جتنے بھی موضوعات ہیں، اگر ان کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں تو وہ اس کے اندر کمال مہارت رکھتے ہیں۔ مطلب طب کی بات کی جائے تو طب کے اندر بھی پتہ چلے گا کہ ان کا علم جو ہے وہ بہت بہت وسعت رکھتا ہے۔ اگر ہم میتھمیٹک کی بات کریں، ریاضی کی بات کریں، تو آپ یقین کریں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ MSc کے اسٹوڈنٹس کو میتھ پڑھانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اگر شعر و ادب کی بات کریں تو پتہ چلتا تھا کہ یہ تو ڈاکٹر صاحب کا ہی خاصہ ہے۔ اگر ہم انٹرنیشنل ریلیشن پہ بات کرنا شروع کر دیں تو یوں لگتا تھا کہ جیسے ساری دنیا کی انٹرنیشنل ریلیشن جو ہیں، بین الاقوامی تعلقات کی جو دنیا ہے، وہ سمٹ کر ڈاکٹر صاحب کے پاس آ گئی ہے، اور ہر ملک کی سیاسی صورتحال کا نقشہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر سیاست پہ بات ہو، اگر مذہب پہ بات ہو، تو ایسی مدلل گفتگو کیا کرتے تھے کہ آدمی دنگ رہ جاتا تھا۔ لیکن پھر 2005 کا زلزلہ جو ہے وہ کشمیر میں آیا، ان کا تعلق مظفر آباد سے تھا، اور ان کے فیملی میں 17 کیجولیٹیز ہوئی، 17 اموات ہوئیں، اور پورا پورا گھر خالی ہو گیا۔ اب جب یہ وہاں تشریف لے گئے اور اس صورتحال کو دیکھا تو اس سے وہ بہت بہت پریشان ہوئے، ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ ایک کوفت کا شکار ہوئے۔ واپس آئے تو ہر جگہ یہ گفتگو ہوتی تھی کہ جناب بس مکافات عمل ہے، یہ گناہوں کی سزا ہے، جناب یہ تو اللہ کی پکڑ ہے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے جو ہے وہ منت سماجت کرنی چاہیے۔ اب جب یہ باتیں وہ سنتے تھے تو وہ سوال اٹھاتے تھے کہ کیا یار یہ مظفر آباد کے لوگ رہنے والے، یہ کشمیر کے رہنے والے لوگ سارے گناہ انہوں نے کیے؟ کیا ساری کرپشن اسی علاقے میں ہے؟ کیا تمام جھوٹ اور فریب کا مرکز یہی علاقہ ہے؟ کیا سب سے زیادہ بچیوں کی عصمتیں یہیں پہ تار تار ہو رہی ہیں؟ کیا یہ کام، یہ گناہ کہ راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے دیگر حصوں میں نہیں ہے؟
کیا یہاں پہ لوگ جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہیں؟ کیا یہاں کے رہنے والے لوگوں کے اندر کوئی خطا نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر ان کو سزا کیوں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہم ہی ساری دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ گناہوں کے پتلے ہیں؟ ہم ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ گناہ گار ہیں؟ تو اس پہ وہ اس حوالے سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے تھے، اور اس بات کو سن کے وہ ایسے لوگوں سے جو اس طرح کے وائز تھے، جو اس طرح کی گفتگو کرتے تھے، جو اس طرح کی باتیں میڈیا پہ لکھتے تھے، جو مذہبی طور پہ اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی، وہ ان سے چڑھتے تھے۔ اور آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ خوش رہنے والا آدمی، وہ شگفتہ مزاج آدمی، وہ تمام علوم کے اوپر دسترس رکھنے والا آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا گیا۔ اور ہم نے دوستوں نے کچھ کوشش کی کہ اس کی کچھ علاج معالجہ کروایا جائے، کچھ کسی جو اپنا سائیکالوجی کے لوگ ہیں ان کو دکھایا جائے، ان کی کچھ جو ہے وہ اس طرح کا کام کیا جائے، مدد کی جائے، لیکن وہ انتہائی خوددار تھا۔ وہ ہمارے پاس سے چلے گئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں، اور وہ کسی ڈھول بجانے والے کے پاس، یہ جو بیٹھتے ہیں سڑکوں پہ، یہ جو ہے باجے وغیرہ بجاتے ہیں، ان کے پاس جا کے جو ہے وہ بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں، وہ شروع کر دیا انہوں نے۔ تو اس حد تک وہ جو ہے وہ اس بات سے کہ یہ جو ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ گناہوں کا نتیجہ ہے جی، مکافات عمل کا نتیجہ ہے جی، تو وہ اس جملے نے ان کو اتنا پنچ کیا، اتنا زچ کیا کہ وہ ذہنی طور پہ معاف ہو گئے۔ اور پھر ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں گئے، کہیں جو ہے وہ اس کے بعد خبر نہیں ملی کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کہاں چلے گئے۔ آج ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا، تو ان کا تذکرہ آ گیا، ان کی شخصیت میرے سامنے آ گئی، ان کی شکل میرے سامنے آ گئی، ان کی باتیں میرے سامنے آ گئیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج آپ دوستوں کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کی جائے کہ یار دنیا کے اندر غم آتے رہتے ہیں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں، آفات آتی رہتی ہیں، اور یہ آفات صرف مکافات عمل کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ کچھ آفات، کچھ مصیبتیں آپ کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، کچھ مصیبتیں اور آفات آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے آتی ہیں کہ سمجھ جاؤ، بی کیئرفل۔ اور کچھ آفات جو ہیں وہ آپ کے گناہوں کے کفارے کے لیے آتی ہیں، اور کچھ آفات اللہ میاں کہتے ہیں میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ کسی بڑی آفات سے آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ یہ تمام اسپیکٹس ہو سکتے ہیں، لیکن پھر ہم نے ایک ہی اسپیکٹس کیوں رکھا ہے کہ یہ گناہوں کی سزا ہے، یہ جناب جو ہے یہ ہمارے مکافات عمل کا نتیجہ ہے۔ تو جب یہ سارے اسپیکٹس ہو سکتے ہیں تو خدا کے لیے ان تمام اسپیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی جائے۔ جب ہم یہ بات کریں گے تو پھر جہاں پہ یہ مصیبت آئی ہوگی، جہاں پہ یہ طوفان آیا ہوگا، وہاں کے لوگوں کو جسمانی طور پہ تو تکلیف ہوگی، لیکن ذہنی اور روحانی طور پہ ہم ان کی تکلیف میں اضافے کا سبب نہیں بنیں گے۔ لیکن آج وہاں جہاں پہ یہ مصیبتیں آئیں، سیلاب آ گیا، بارشیں آ گئی، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، یہ تمام چیزیں جب آتی ہیں تو جہاں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے کہ ان کو کھانا دیں، ان کو لباس دیں، ان کو چھت دیں، ان کے لیے جو ہے وہ ٹینٹنگ کا اہتمام کریں، ان کے لیے گرم کپڑوں کا اہتمام کریں، وہیں پہ ہم سب کو، میڈیا کو، حکومت کو، ہم سب کو مل کر اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی ایسے الفاظ ادا نہ کیے جائیں جن سے ان کی دل آزاری ہو، جن سے وہ ذہنی کرب کا شکار ہوں، جن سے وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہوں۔ تو خدا کے لیے میں ان تمام جملہ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایسے مواقعوں پہ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے، یا ایسے مواقعوں پہ مساجد کے ممبروں پہ بیٹھ کے، یا ایسے مواقع پہ کسی جو ہے وہ تقریب میں کھڑے ہو کر یہ اعلان فرما رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ کے گناہوں کی شامت اعمال ہے، جناب آپ کو توبہ کرنی چاہیے، آپ کو استغفار کرنی چاہیے۔ اگر ہم اسی طرح کا رویہ رکھیں گے تو پھر ہمیں بہت سارے ڈاکٹر امجد کھونے پڑیں گے، بہت سارے قیمتی لوگوں کو ہمیں ذہنی طور پہ کرب کا شکار کرنا پڑے گا، اور پھر ہم ان کو یاد تو کر سکتے ہیں لیکن ان کو ہم واپس نہیں لا سکیں گے۔ تو خدا کے لیے
ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ اس زبان سے نکلی ہوئے جملے، اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تلوار سے زیادہ گھاؤ رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا درست استعمال کرنا چاہیے، تاکہ مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کی ہم مدد کر سکیں، ان کے کام آ سکیں، ان کی دل آزاری کا باعث نہ بنے۔ انہی جملوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔